السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الحقاف آج ہمارے سبق کا حصہ انشاءاللہ العزیز 26واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو سورہ احقاف پڑھتے ہیں، فرض تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم حمیم۔ یہاں پہ کھڑی زبر ہے اور یہاں پہ بگ ماد میم کے اوپر، اس لیے ہا کو تھوڑا سا شارٹ پڑھیں گے اور میم کو فل ٹائم لانگ کریں گے۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى۔ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر تنوین نیچے دو زیر ہے، تو اس کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو ادغام یرملون ہوگا۔ وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عن دعائهم، یہاں پہ حمزہ فرق کریں گے، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے
اس کے بعد لام آ رہا ہے مصدق لسانا عربیا، تنوین کے بعد آئین ہے، حروف ہلکی میں سے اظہار ہوگا، لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. آئیے تفصیلی باتوں کی طرف آتے ہیں. سورہ احقاف کی پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی 4 خوبیوں کا ذکر ہے. قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. تنزیل الکتاب من اللہ کا کلام. دوسرا فرمایا قرآن مجید حق اور سچ ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات. تیسرا فرمایا قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے. چوتھا فرمایا قرآن حکیم انتہا کو پہنچی حکمت پر مشتمل ہے، حکمت والے رب کی طرف سے ہے. تو اس طرح قرآن مجید کے بارے میں. اور آگے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے، درست بنایا گیا. اس آیت سے ثابت ہوا فرمایا کہ اس جہان کا ایک خدا ہے اور وہ ہے جس کی قدرت کے آثار زمین و آسمان میں کئی طرح سے ظاہر ہے.
اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث بیکار بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنایا۔ تیسرا فرمایا کہ تمام مخلوقات پیدا فرمائے جانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس قدرت وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ چوتھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور قیامت کا واقع ہونا حق ہے۔ اور فرمایا اس جہان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، بلکہ اسے مخصوص مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ قدرت کے شاہکاریوں کا انکار کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بتوں وغیرہ کی پوجا کرنے والوں کا رد کرتے اللہ نے فرمایا حبیب آپ کافروں سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کے بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے اگر وہ حقیقی معبود ہے تو اس کی دلیل کے طور پر مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے تم یہ وہم ہوا کہ یہ معبود ہونے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ فرمایا ایتونی بھی کتاب ہے، فرمایا اس سے پہلے جتنی کتابیں کسی ایک میں بھی دکھا دو، تم اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی شہادت ہو، یا اگر تم کتاب نہیں لا سکتے کوئی ایسا مستند مضمون ہی لے آؤ جو پہلے لوگوں سے منقول چلاتا آ رہا ہو۔ مشرکوں کا رد کیا گیا اور بتوں کے پجاری خود ہی نقصان میں ہوں گے کہ وقانو بھی عبادت کافرین، اور وہ جو بت ہیں جن کی پوجا کی جا رہی وہ بروز قیامت انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اس طرح کے مشرکین کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں پہ فرمائیں گے کل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیت کے تناظر میں اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہاں پہ دیکھیں اسی کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں ذاتی طور پر جاننے کی نفی کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نفی دائمی عبد ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے سے ہر چیز کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ پر آیت کے اس حصے میں اپنی ذات سے جاننے کی نفی ہے، وحی کے ذریعے جاننے کی نفی نہیں ہے، درایت کی نفی ہے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں مزید مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس کے تحت لکھا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے طور پر بطور دلیل جی آیت پیش کرنے والوں کا رد فرمایا، اور اس آیت میں مذکورہ نفی وما ادری میں نہیں جانتا کہ 10 جوابات اپنی اس کتاب میں ذکر کیے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں فرماتے ہیں یہاں درایت کی نفی علم کی نفی نہیں، درایت کا معنی قیاس کے ذریعے جاننا ہے، یعنی خبر کے بجائے آدمی اپنی عقل سے جانتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخروی احوال کو اپنی عقلی قیاس سے نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے سے جانا۔ یہ معنی اوپر دوسری تعویل میں خزائن العرفان کے حوالے سے ضمنی طور پر موجود ہے۔ تو ثابت قدمی یہ ہے کہ بندے ایمان کے ساتھ دنیا میں جائے، دنیا سے جائے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پھر اس کے اوپر استقامت دکھائے، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے، اور یہی جنت والے ہیں۔ ساری زندگی بندہ دین کا کام کرتا رہا، توحید پر رہا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بچنا چاہیے، خاتمے کے بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، ایمان اور سلامتی والی موت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس والے حصے میں ذکر کیا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا۔ یہاں احسان سے مراد نیکی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، والدین کے احسان ہوتے بچے کو کس قدر پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو کافروں میں اس آیت میں کہا گیا اذهبتم طیباتکم، فرمایا کہ تم نے پکیزہ چیز اپنی دنیا میں ہی
جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان برس چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔ سرکار کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام تو اس قدر فقر میں تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ملتا ہے، فرماتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے ایک دن جوں کی روٹی کھائی اور فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ نے جوں کی روٹی کا ایک ٹکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تمہارے والد کے منہ میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ام المحاذر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے اہل بیت نے کبھی جوں کی روٹی بھی 2 دن متواتر نہ کھائی تھی۔ یہ فقر کا عالم تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا مگر گھر میں آگ نہ جلتی تھی، محض چند کھجور اور پانی پر گزارا کیا جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اس قدر فقر پر تھے کہ ان کی یہ حالت تھی، اور آج ہم اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ فقر کے اوپر اجر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے، ایک اختیاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، اور دین مدین کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھے اور آگے لوگوں تک شیئر کرے، اور ہمارے اس مشن کا حصہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔